السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا یا کریم اللهم آمین. سامعین کرام، مسائل رمضان میں سے آج بات کرتے ہیں انشاءاللہ ذکر الہی. ذکر الہی کا مفہوم اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا. ذکر الہی کے شکلوں پر بات کریں، اللہ کو زبان سے یاد رکھنا، دل سے یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا خیال رکھنا. کئی بار ہوتا ہے ذکر الہی سمجھنے میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ذکر الہی سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی چیزیں ذکر الہی ہیں. یہ زبان سے ذکر الہی ہے. کبھی کبھار اعمال سے بھی ذکر الہی ہوتا ہے، عمل سے، کہ آپ جب کوئی کام کرنے جائیں فوراً اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کریں، اس کی پسند یاد کریں، اس کی رضا دیکھیں، اس کی خوشی دیکھیں اور اس کے حکم کو دیکھیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اللہ رب العالمین سورہ جمعہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. رزق تلاش کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کا حکم ادا ہو جائے، اس کا فرض ادا ہو جائے، لہٰذا اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اپنی رزق تلاش کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کے مختلف حصوں میں، مختلف خطوں میں رکھی. اس رزق کو تلاش کرو. فوراً رزق کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جس ذکر کا یہاں مفہوم ہے رزق کے فوراً بعد، وہ ذکر کی دو صورتیں. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا جب رزق تلاش کر رہے ہو، جب رزق تلاش کر رہے ہیں تب اللہ رب العالمین کا حکم، اس کی پسند دیکھنی ہے اور جواز اور عدم جواز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جانا. رزق مل گئی ہے تو اس موقع پر دوسرا ذکر کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی. صرف الحمدللہ پڑھ لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہی شکر ہے. نماز، صدقہ، روزے، حج، عمرے یا اس قسم کے اور دیگر اعمال ہیں، ان سے یہ چیزیں عملی طور پر ایک انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ ان کے اندر شکر کا عمل پایا جائے، شکر کا جذبہ ہو ایک انسان میں. تو یہ ذکر کی بات ہے. ذکر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، ہر لمحہ، ہر قدم ایک انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. یہ ذکر الہی ہے جو ایک انسان کو زندگی دیتی ہے، اس کے دل کو راحت پہنچاتی ہے، اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے براہ راست ایک انسان جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایک انسان غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے ایک انسان دور ہو جائے، اللہ کو بھولنے لگے ایک انسان، تو پھر آیت کریمہ سورہ شورى اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ برائی ہے، اسی جیسے برائی سے اس کی سزا دی جاتی ہے یا اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. آپ جیسا کریں گے، آپ کا جو عمل ہوگا اسی جیسا رد عمل بھی ہوگا، آپ کا جیسا ایکشن ہے اسی جیسا ری ایکشن بھی ہوگا. کیوں؟ ذکر الہی دو طاقتیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، ایک ذکر الہی اور دوسرا دعوت شیطان. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا.
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ تو صرف میری عبادت کرے گا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ دو طاقتیں، اور یہ عبادت بات ماننے کی ہے، ذکر کی طرف بھی جا رہی ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کو یاد رکھا، اس کا ذکر کیا، اور وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، اس کا ریئیکشن ہوگا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی نوازشیں کرے گا، اس کے اوپر اپنی کرم فرمائیاں کرے گا، اور وہ اللہ کا مخلص بندہ ہوگا۔ یہ ذکر الہی ہے جو ایک انسان کی روح بنتی ہے، اس کا اسٹرینتھ، اس کی طاقت بنتی ہے، شیطان سے مقابلہ کرنے میں، اس کے دفاع میں اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک تازگی دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایک انسان کو دیتا ہے۔ شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے اجازت دی تھی، پاور دیا تھا، تبھی کہا تھا الا عبادک المخلصین، شیطان نے خود کہا تھا اللہ میں جتنے بھی انسان ہوں گے سب کو گمراہ کروں گا، جہنم میں داخل کروں گا، لیکن جو تیرا مخلص بندہ ہوگا۔ کون مخلص؟ جو ہر قدم پر، ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے ذکر، اس کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے ہر سیکنڈ جو انسان جی رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تیرا مخلص بندہ ہوگا، اور اس کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، کہیں فرمایا لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تیرا بس انہی پر چلے گا جو تیرے جیسا ہوگا، تیرے راستے پر چلے گا، اسی پر تیرا بس چل سکتا، اور جو میرے حساب سے چلے گا اس پر تیرا بس نہیں۔ ذکر الہی ایک انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی پسند اور اس کی رضا کی طرف، لیکن جیسے ہی ایک انسان چھوڑتا ہے ذکر الہی سے، غافل ہوا ایک انسان، فوراً شیطان کے قبضے میں آ جائے گا، چونکہ وہ ایک بارڈر ہے، ذکر تک جب تک ایک انسان ہے سیف زون میں، اور جیسے ہی اس راستے سے باہر گیا ایک انسان، اب وہ سیف زون سے باہر سیدھے شیطان اچک لے گا اپنی طرف۔ اور یہی حکم ہے آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا سورہ شورى میں، سورہ زخرف، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس کے اوپر ایک قرین متعین کر دیں گے، شیطان کو حاوی بنا دیں گے، چونکہ اب باؤنڈری سے باہر آئے، فوراً آپ اس کے قبضے میں چلے گئے، اور وہ بہت برا ساتھی ہے، فبئس القرین۔ یہی انسان کو جب ہوش آئے گا کہ میں کتنی بڑی مسٹیک کیا، کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے کہ ذکر الہی چھوڑ کر شیطان کا ساتھی بنا اور اس کا اتباع کرنے والا بنا، اس کی عبادت کرنے والا بنا، جب وہ جہنم تک لے کر کے جائے گا، شیطان کہے گا کہ بس میں نے تجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، تو نے میری بات مان لی، میری اور تمہاری کوئی لین دین نہیں ہے، نہ میں تجھے پکاروں گا آج، نہ تو مجھے پکارنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تو تجھ سے اچھا وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، بس میں نے کہا اور تو نے بات مان لی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ عمل ہونے کے بعد شیطان الگ ہو، کہتا اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جی ہاں میرے بھائی، ذکر الہی شیطان کے بچاؤ کے لیے، گناہوں سے حفاظت کے لیے، برائیوں سے محفوظ ہونے کے لیے، اور آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس مہینے میں بھی جو بھی بچے کچھ ایام ہیں، کثرت کے ساتھ ایک انسان کو ذکر الہی کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ ہم قیمتی اوقات بھی ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو ذکر الہی میں کثرت کے ساتھ اپنے وقتوں کو لگانے اور اپنے اوقات کا استفادہ کرنے کی، اپنے اوقات کا استغلال کرنے اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا